بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلم درویش ٹی وی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا کیا نام تھا اور یہ خوبصورت گھوڑا آپ کو کہاں سے ملا۔ اس کے علاوہ میدان کربلا میں ذوالجناح کا ایک دردناک واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی قصوں میں ایسے گھوڑے کو یونیکورن کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو اڑنے کی طاقت بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کی پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کو سپرد کیا۔ پھر یہ گھوڑا ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادہ حسین کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا۔ کے بعد ذوالجناح مولا حسین کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے نے پانی نہ پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح سے پی سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین
کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگائی۔ پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپاہ سالار حضرت عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دو۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر رونے لگ گیا۔ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ گھوڑا ایسا گھوڑا تھا جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے سے گھوڑا غائب ہو گیا۔